عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریج کورس کا آج کا 21واں دن ہے۔ 21ویں دن میں آپ تمام کا پھر سے ایک بار استقبال ہے۔ آج ہم اس میں مہارت، تصور، زبان کے حرفی و نحوی اصولوں سے واقفیت حاصل کریں گے۔ آؤ معلوم کرے پیارے بچوں، ہر انسان کی اپنی ایک مادری زبان ہوتی ہے اور دنیا میں بہت ساری زبانیں برسوں سے بولی اور لکھی جا رہی ہے، مگر ہر زبان دوسری زبانوں سے متاثر ہوتی ہے۔ آپ اردو زبان کے بارے میں بہت سارے ایسے لفظوں سے واقف ہوں گے جو دوسری زبان سے ہماری زبان میں داخل ہوئے ہیں۔ 9ویں جماعت میں آپ نے تہنیت سبق میں اس کی بہت ساری مثالیں دیکھی ہے۔ چلیے آج ہم دیکھتے ہیں آپ کو کتنی یاد ہے۔ آؤ اہلیت پیدا کرے۔ یہاں تہنیت اس سبق کا ایک پیراگراف دیا گیا ہے اور اسے لکھا ہے سید سلمان ندوی نے۔ اگر آپ 9ویں کی اردو کی کتاب دیکھیں گے تو اس کا صفحہ نمبر 22 دیکھیے، اس میں یہ پیراگراف دیا گیا ہے۔ تو آئیے آج ہم سب سے پہلے پیراگراف کا بلند خوانی کرتے ہیں، آپ اسے بغور سماعت فرمائیے۔ عربی میں غصے کے معنی حلق میں کسی چیز کے اٹک جانے کے ہیں۔ ہندوستان میں اس کے معنی غیظ و غضب کے ہو گئے۔ خفا فارسی میں خفا ہے اور معنی وہی گلے میں اٹکنے اور پھنسنے کے ہیں۔ ہندوستان میں خفا ہونا ناراض ہونے کے معنی میں ہے۔ بعض لفظ خیالات کی بدولت ہاتھ آئے ہیں۔ عربی میں فلک آسمان کو کہتے ہیں۔ چونکہ نجوم اور جوش نے ہم کو یقین دلایا کہ ہماری ساری مصیبتیں آسمان کی گردش کا نتیجہ ہیں، اس سے ہم نے فلک سے فلاکت بنایا اور اسی سے فارسی کی ترکیب دے کر فلاکت زدہ یعنی ہلاکت کا مارا کیا، اور پھر اس کو عربی لفظ سمجھ کر اس کا مفعول مفلوق بنایا اور عربی اضافت دے کر مفلوق الحال کہہ دیا، حالانکہ اس کے معنوں کو عرب جانتا بھی نہیں۔ اس قسم کے ہزاروں عربی لفظ ہیں جو اپنے خاص معنوں میں ہماری زبان کے خاص لفظ ہو گئے۔ یہی حال فارسی کا بھی ہے۔ فارسی کے بہت سے لفظ اور ترکیبیں ہیں جن کو ہم نے اپنے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہندوستانی لفظ بنایا ہے۔ فارسی میں دان لگا کر ظرف بنتا ہے، جیسے خاکدان یعنی زمین۔ ہندوستانی میں اس سے ہم نے 20 لفظ بنائے، جیسے پاندان، اگلدان، خازدان، عطردان، قلمدان، جوزدان، چائے-دان، روشن دان، سنگاردان، شمع-دان۔ تصغیر کے لیے دان کو ہم نے کبھی دانی بھی کر دیا، جیسے سرما دانی، گوند دانی، مچھر دانی، تلے دانی یعنی سوئی تاگا رکھنے کے لیے۔ تو اس طرح سے یہاں پیراگراف دیا گیا ہے۔ اب اس پیراگراف کے اوپر سرگرمیاں دیکھیں گے۔ سرگرمی نمبر 1، سابقہ لاحقہ۔ اب دیکھیے سابقہ اور لاحقہ کیا ہوتا ہے، آپ اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ مناسب سابقہ لاحقہ لگا کر ہر ایک سے 2 بامعنی لفظ بنائیں۔ اب دیکھیے کہ سابقہ اور لاحقہ کیا ہوتا ہے۔ اصل ایک لفظ ہوتا ہے، پھر اس سے پہلے ایک لفظ بنا کر 2 الفاظ ہوتے ہیں، پھر دونوں الفاظ کو الگ الگ کرے تو دونوں کے معنی الگ الگ ہوں گے، اور پھر دونوں کو ملا دیا تو ایک ہی معنی ہوں گے۔ تو یہ اس طرح سے سابقہ اور لاحق، کچھ پہلے لگانا ہے، کچھ بعد میں لگانا ہے۔
تو اب اس کے بعد دیکھیے کہ جیسے کہ یہاں دیا گیا ہے جز، دان، بے، خانہ. اب لاحقہ اور سابقہ لگا کر دو معنی الفاظ بنائیے بوڑھا ہے. تو جیسا جز کے آگے اگر ہم نے دان لگا دیا تو یہ بن گیا جز دان، ہے نا. پھر اس کے بعد دان ہے. اب دان کے بعد دیکھیے پہلے اگر لگا دیے لفظ جیسے پان دان، قلم دان، یہ اس طرح سے. پھر بے کے بعد اگر لگائے تو بے وقوف، بے زار، بے جان وغیرہ. اب اسی طرح سے دیکھیے خانے کے بعد خانہ بدوش، خانہ خراب، خانہ دار وغیرہ. تو اس طرح کے الفاظ آگے اور پیچھے لگا کر سابقہ اور لاحقے کے الفاظ دیکھیے بنانا ہے. اگر آپ اس کی مشق کریں گے تو آپ کو خود مزہ آئے گا اور بہت ساری چیز دیکھیے الفاظ آپ بنا سکتے ہیں. سرگرمی نمبر 2. اب سرگرمی نمبر 2 میں کیا دیا گیا کہ ذیل کے لفظوں کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھے. یعنی آپ کو اردو ڈکشنری یا لغت دیکھنا ہے اور اس میں اس کے معنی تلاش کرنا ہے. اس میں ہے فلاکت، مفلوک، غیظ و غضب اور اضافت. تو فلاکت کے معنی ہوتے ہیں مفلسی، بد نصیبی، تنگ دستی، فلاکت کے معنی. اور مفلوک یعنی تباہ یا خستہ حال. غیظ و غضب یعنی انتہائی غصے والا، یعنی بہت زیادہ غصے والا. اضافت کے معنی لگاؤ یا نسبت کے ہوتے ہیں. اب اضافت جیسے ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں دیکھا ہے کہ زیر اضافت کے الفاظ پہچانیے بولے تو یعنی جس کے حرف کے نیچے زیر لگا ہو. جیسا ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے لگاؤ، جو فارسی عربی الفاظ میں دیکھیے مضاف کے معنی کیا ہے؟ جڑا ہوا، کہ نیچے زیر لگانے. اور اردو میں مضاف الیہ، مطلب مضاف الیہ یعنی کیا کہ وہ اسم جس کے ساتھ کوئی دوسرا اسم جوڑا جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. تو مضاف الیہ کے آگے کا، کی، کے لگانے سے ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے غلام زید یعنی زید کا غلام. تو یہ دراصل دیکھیے اضافت کے معنی ہے. آپ اتنا بھی یاد رکھیے لگاؤ یا نسبت بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. سرگرمی نمبر 3 وضاحت کرو. لفظ مفلوق الحال کے بارے میں تفصیل سے لکھیے. اب مفلوق الحال کے معنی ہوتے ہیں تباہ، خستہ حال یا بہت برا حال. پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنا خود کا گھر نہ ہونے کی وجہ سے یا غریب یا خستہ حال ہونے کی وجہ سے روڈ پر، فٹ پاتھ پر یا جنگلوں میں دیکھیے کہ جھوپڑیاں بنا کر رہتے ہیں. یہاں ان کے لیے کھانے کا کوئی معقول انتظام نہیں ہوتا ہے، رہنے کا انتظام نہیں ہوتا ہے. بھیک مانگ کر یہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح یہ زندگی گزارتے ہیں. انہی کو دیکھیے مفلوق الحال کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ تباہ اور خستہ حال کے معنی ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آؤ مشق کریں. عربی میں غصے کے معنی کیا ہے؟ ہندوستانی میں غصے کے معنی کیا ہے؟ تو آپ اگر پیراگراف پڑھیں گے تو اس کا جواب وہاں نظر آئے گا، لیکن پھر بھی سن لیجئے کہ عربی میں غصے کے معنی ہے کہ کوئی چیز حلق میں اٹک جانا، اس کو کہتے ہیں. اور ہندوستانی میں غصے کے معنی غیظ و غضب کے ہوتے ہیں. آخری دیکھیے کہ ہے کہ آؤ تخیلاتی بنے، یعنی چیلنج. اب آپ کو اس میں کیا کرنا ہے پیارے بچوں کہ انٹرنیٹ سے اردو زبان کے پرانے نام معلوم کر کے لکھنا ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پر گوگل پر دیکھیے اردو کے پرانے نام کیا ہے بولے تو اس پہ آ جائے گا.
वो आपने देखिए ढूंढ कर तलाश करके लिखना है। फिर दूसरा एक काम इसमें और एक ये दिया गया है कि आपको जो ज़बानें आती है उसके नाम लिखिए। आप कौन कौन सी ज़बानें जानते हैं, आपको मालूम है, तो आप देखिए वो लिख सकते हैं। तो आज का हमारा 21वां दिन यहीं ख़त्म होता है। अगले दिन यानी 22वें दिन देखिए फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।